هروب لنشوف هروب. هلأ صرت بعرفك، وعن قريب رح أعرف اسمك. ليك أنا رايح، المكان بأمانتك. تمام أخي. آخ يا سيبو، لو كان في معي بس شي قنبلة لورجيناهم كيف الشغل. يعني أنت بس بدك قنبلة يا أخي؟ بساوي لك قنبلة فورا هلا. اصحك تعرضي واركبي بالسيارة. مثل ما عم يقول لك، إذا ما ركبتي بالسيارة وقتها بتخسري حياتك، اركبي. لا تحكوا كتير. يا ترى شو عم بيساووا الشباب؟ على الأغلب ما عم بيحسوا بالملل مثلنا. وشو رح يساوي يعني؟ بيكونوا عم يتفتلوا بالسيارة بالمدينة. بس أنا متأكد إنه بالتا ما رح يتحمل هذا الوضع. أكيد. رح يجن جنونه للمسكين. المدير بعت لك هالملفات. کرنے لگی۔ ویورز کی کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دے دی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور پرواہ کرنے لگی۔ ویورز کی کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دے دی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔
اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور پرواہ کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور پرواہ کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔
اس نے چپکے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور پرواہ کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دے دی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور پرواہ کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دے دی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور پرواہ کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔
ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دے دی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور پرواہ کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دے دی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور پرواہ کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دے دی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔
इसी महल में एक नौजवान फराज रहता था जो खेतों का काम करता था। वो निदा को दिल से चाहता था मगर कभी इजहार ना कर सका। उसे लगता कि निदा जैसे ख्वाब देखने वाली लड़की के लिए वो मौजूद नहीं। इधर हसन ने कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई में बेहतरीन नंबर लाने लगा, लेकिन अचानक एक दिन हादसे में इसकी टांग टूट गई। कई महीने वो चल फिर न सका। निदा ने दिन रात मेहनत करके इसके इलाज करवा दिया। कर्ज बढ़ता गया, लोग बातें करने लगे, लेकिन लड़की घर से बाहर कमा रही है, इज्जत ख़राब ना हो जाए। फराज ने ये सब देखा तो निदा की मदद करने का सोचा। इसने चुपके चुपके निदा के कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन बेच डाली, मगर निदा को बताया नहीं। जब निदा को सच का पता चला तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने अपनी ज़मीन क्यों बेची? फराज मुस्कुरा कर बोला, ज़मीन फिर आ सकती है मगर तुम्हारे ख्वाब अगर टूट गए तो दोबारा नहीं जुड़ेंगे। वक्त गुजरता गया, हसन सेहतयाब हुआ और पढ़ाई मुकम्मल करके अफसर बन गया। माँ की आंखों में खुशी और परवाह करने लगी। व्यूअर्स, की कहानी दिखाती है कि कभी कभी कुर्बानियाँ और ख्वाब पूरे भी हो जाते हैं, मगर वो शख्स जो सब कुछ कुर्बान करता है खुद अधूरा रह जाता है। खामोश दुआएं उन्हें लोगों की कहानी जिनका नाम कोई नहीं लेता, मगर इनकी कुर्बानियाँ दूसरों की ज़िंदगी बदल देती है। हेलो व्यूवर्स, मुल्तान के एक छोटे से कस्बे में निदा नामी लड़की रहती थी। निदा मैट्रिक के बाद पढ़ाई जारी ना रख सकी क्योंकि वालिद बीमार और कमज़ोर थे। वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाकर घर का खर्च पूरा करती। निदा का ख्वाब था कि भाई हसन को पढ़ा लिख कर अफसर बनाए ताकि ख़ानदान की तकदीर बदले। व्यूवर्स, घर के हालात ख़राब थे मगर निदा हमेशा मुस्कुरा कर माँ को हौसला दे दी। हसन भी मेहनती था मगर अक्सर कहता, आप अपनी ज़िंदगी मेरे लिए कुर्बान ना करें। निदा प्यार से जवाब देती, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हारी कामयाबी ही मेरा ख्वाब है। इसी महल में एक नौजवान फराज रहता था जो खेतों का काम करता था। वो निदा को दिल से चाहता था मगर कभी इजहार ना कर सका। उसे लगता कि निदा जैसे ख्वाब देखने वाली लड़की के लिए वो मौजूद नहीं। इधर हसन ने कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई में बेहतरीन नंबर लाने लगा, लेकिन अचानक एक दिन हादसे में इसकी टांग टूट गई। कई महीने वो चल फिर न सका। निदा ने दिन रात मेहनत करके इसके इलाज करवा दिया। कर्ज बढ़ता गया, लोग बातें करने लगे, लेकिन लड़की घर से बाहर कमा रही है, इज्जत ख़राब ना हो जाए। फराज ने ये सब देखा तो निदा की मदद करने का सोचा। इसने चुपके चुपके निदा के कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन बेच डाली, मगर निदा को बताया नहीं। जब निदा को सच का पता चला तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने अपनी ज़मीन क्यों बेची? फराज मुस्कुरा कर बोला, ज़मीन फिर आ सकती है मगर तुम्हारे ख्वाब अगर टूट गए तो दोबारा नहीं जुड़ेंगे। वक्त गुजरता गया, हसन सेहतयाब हुआ और पढ़ाई मुकम्मल करके अफसर बन गया। माँ की आंखों में खुशी और परवाह करने लगी। व्यूअर्स, की कहानी दिखाती है कि कभी कभी कुर्बानियाँ और ख्वाब पूरे भी हो जाते हैं, मगर वो शख्स जो सब कुछ कुर्बान करता है खुद अधूरा रह जाता है। खामोश दुआएं उन्हें लोगों की कहानी जिनका नाम कोई नहीं लेता, मगर इनकी कुर्बानियाँ दूसरों की ज़िंदगी बदल देती है। हेलो व्यूवर्स, मुल्तान के एक छोटे से कस्बे में निदा नामी लड़की रहती थी। निदा मैट्रिक के बाद पढ़ाई जारी ना रख सकी क्योंकि वालिद बीमार और कमज़ोर थे। वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाकर घर का खर्च पूरा करती। निदा का ख्वाब था कि भाई हसन को पढ़ा लिख कर अफसर बनाए ताकि ख़ानदान की तकदीर बदले। व्यूवर्स, घर के हालात ख़राब थे मगर निदा हमेशा मुस्कुरा कर माँ को हौसला दे दी। हसन भी मेहनती था मगर अक्सर कहता, आप अपनी ज़िंदगी मेरे लिए कुर्बान ना करें। निदा प्यार से जवाब देती, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हारी कामयाबी ही मेरा ख्वाब है। इसी महल में एक नौजवान फराज रहता था जो खेतों का काम करता था। वो निदा को दिल से चाहता था मगर कभी इजहार ना कर सका। उसे लगता कि निदा जैसे ख्वाब देखने वाली लड़की के लिए वो मौजूद नहीं। इधर हसन ने कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई में बेहतरीन नंबर लाने लगा, लेकिन अचानक एक दिन हादसे में इसकी टांग टूट गई। कई महीने वो चल फिर न सका। निदा ने दिन रात मेहनत करके इसके इलाज करवा दिया। कर्ज बढ़ता गया, लोग बातें करने लगे, लेकिन लड़की घर से बाहर कमा रही है, इज्जत ख़राब ना हो जाए। फराज ने ये सब देखा तो निदा की मदद करने का सोचा।
اس نے چپکے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور پرواہ کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دے دی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور پرواہ کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دے دی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور پرواہ کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔
ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور پرواہ کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور پرواہ کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔
اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے، لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور پرواہ کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دے دی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے، لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور پرواہ کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دے دی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے، لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔
اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور پرواہ کرنے لگی۔ ویورز، یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور پرواہ کرنے لگی۔ ویورز، یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں